الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو سوالات ہیں اویس اقبال صاحب کے، یہ ان پہ ہم کافی حد تک لکھ چکے ہیں، یعنی ہم ان باتوں میں جو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، ہم نے خود بھی ان چیزوں کو جو ہے وہ نوٹس کیا ہے اور اس پہ لکھا ہے ہم نے، لیکن پارٹی میں رہتے ہوئے لکھا ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ پارٹی سے نکل گئے ہیں، لہذا اب آپ جو ہے وہ باہر کھڑے ہو کے اعتراضات کر رہے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ پارٹی میں رہ کے جو اعتراض کیا جاتا ہے نا، وہ ایک طرف تو میٹر بھی کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور دوسرا یہ کہ اس کی ویلیو بھی ہوتی ہے اور آپ کا خلوص بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ اس کشتی کو چھوڑنے سے پہلے لوگوں کو آگاہ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پہ یہ چیزیں درست نہیں ہیں۔ آپ نے یہ اعتراضات سارے اٹھائے، لیکن باہر جا کر بدنام کرنے کے لیے اسلام کو، دیکھیں جی یہ اس طرح سے اور اس طرح سے، اور مسلمان اس کی صفائی دیں۔ سوال یہ ہے کہ مسلمان آپ کو صفائی کیوں دیں؟ لاجیکل بات ہے کہ آپ تو اپنا رائٹ کھو چکے ہیں نا، آپ نے جو کرنا تھا وہ کر چکے، بات ختم ہو گئی۔ جب میاں بیوی کے درمیان طلاق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صرف بدنام کرنا ہی رہ جاتا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے وہ اچھی نہیں تھی، اس میں خامیاں ہوں گی، لیکن آپ اب اس کو طلاق دے چکے ہیں نا، تو بات ختم ہو گئی۔ آپ یہی اس کا بگاڑ سکتے تھے، وہ آپ نے کر دیا۔ اب بدنام کرنے کا کیا مقصد ہے بھائی؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پچھتاوا ہے اور آپ اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کر، یہ نفسیاتی مرض ہے۔ آپ اپنے دل کو بہلا رہے ہیں تو دیکھو نا یہ ایسی خامیاں تھیں، یہ ایسا تھا، میں نہ چھوڑتا تو میں کیا کرتا، میرے پاس حل کوئی نہیں تھا، ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی اسلام کا حصہ نہیں ہے جن پر آپ اعتراضات کر رہے ہیں۔ اسلام جن چیزوں کا نام ہے، آپ ان پہ اعتراضات جو ہے وہ اندر رہتے ہوئے کریں آپ، تو آپ کو اس کا جواب بھی دیا جائے گا اور آپ کا خلوص اور اخلاص بھی ثابت ہوگا۔ اب دوسرے بدنام کرنا رہ گیا۔ پاکستانی عوام پاکستان کے مسائل کے بارے میں جب کوئی مظاہرہ کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو ان کا رائٹ ہے، اس لیے کہ اس تکلیف میں سے گزر رہے ہیں، اس کو فیس کر رہے ہیں۔ جو لوگ باہر جا کے اپنی اپنی نیشنلٹی لے کے بیٹھ گئے ہیں، بھائی تم اب وہاں کے مسائل کو دیکھو، پاکستان کا پیچھا چھوڑو، اب یہاں کے بارے میں رات دن پروپیگنڈا کرنا اصل میں اپنے آپ کو مطمئن کرنا ہے۔ یہ جو نکل جاتے ہیں نا اسلام سے، وہ بظاہر بڑے پروفیسر اور بڑے دانشور اور بڑے جناب فلاں فلاں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ ان کے اندر کی دنیا ویران ہوتی ہے، وہ ایسے خلا میں ہوتے ہیں اور پھر وہ یاد کرتے ہیں ان چیزوں کو کہ یہ نہ ہوتی تو میں نہ نکلتا۔ یہ پچھتاوے ہیں۔ خیر، ان کا سوال نمبر 6 ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، سورہ بنی اسرائیل وہ لکھتے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت ہے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد الحرام سے، یہ غور سے سنیے گا یہ جملہ، اس کے بعد آگے تضاد دیکھیے گا ذرا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ تو انہ هو السمیع البصیر، یہ ترجمہ انہوں نے اس کا لکھا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ایک ہی رات میں لے گئی یا راتوں رات لے گئی،
جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، اسے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ان کا تبصرہ شروع ہوتا ہے۔ جناب معراج کا جو واقعہ ہے وہ 621 عیسوی کا ہے، گھر ام ہانی کا تھا۔ صدقے جاواں آپ نے اپنے اعتراض کے اندر جو آیت کوٹ کی ہے قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل کی، وہ کیا کہتی ہے کہ وہ مسجد حرام تھی۔ ام ہانی کا گھر مسجد حرام نہیں تھا، تو آگے آپ نے کہا کہ گھر ام ہانی کا تھا، آپ وہاں تھے، آپ نے قوالی سنی وہ صابری برادران کی، خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر، وہ آپ کے لیے قرآن تھی۔ آیت آپ نے کوٹ کی ہے قرآن کی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ ام ہانی کہاں سے آ گئی؟ ام ہانی کا گھر کہاں سے آ گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا، اپنی چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوڑ کر تیسرے پیر ام ہانی کے گھر کیا کر رہے تھے؟ نامحرم عورت ہے، کسی اور کے ساتھ بیاہی ہوئی ہے، اس کے گھر میں حضور کیا کر رہے تھے؟ تہجد اس کے گھر جا کے پڑھ رہے تھے۔ ایک نامحرم کے گھر تیسرے پیر حضور کا کیا کام تھا؟ ام ہانی کا گھر نہیں تھا۔ قرآن جو کہہ رہا ہے وہ سچ۔ روایات جو کہتی ہیں وہ جی وہ پہلے فرشتہ آیا اور چھت پھاڑی ام ہانی کے گھر کے، حضور کو وہاں سے اٹھا کے مسجد حرام میں لے کر وہاں سے ہم دیکھیں نا کیسی سٹوری بناتے ہیں، بالکل کمانڈو ایکشن ہوا، فرشتوں نے اٹھایا وہاں سے مسجد حرام لے گئے، چونکہ قرآن میں نام آ گیا تھا مسجد حرام کا، لہٰذا انہیں سٹوری میں مسجد حرام کو تو وہ سکپ نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا وہاں سے اٹھایا انہوں نے وہاں لے۔ یہ کہانیاں ہیں بھائی صاحب جن کو آپ انجوائے کر رہے ہیں اور اسلام سمجھ کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ تو یہ ام ہانی کا گھر نہیں تھا۔ ام ہانی کا شوہر حضور کا جانی دشمن تھا، رقابت تھی، اسے پتہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ہانی کا رشتہ مانگا تھا، ابو طالب نے نہیں دیا۔ تو قدرتاً جب کسی شوہر کو پتہ چلتا کہ کوئی بندہ اس کی بیوی میں انٹرسٹڈ تھا کسی زمانے میں، تو وہ رقابت محسوس کرتا۔ اس کی رقابت جو ہے اس کی وجہ سے وہ فتح مکہ کے بعد بھی ایمان نہیں لایا، وہاں سے بھاگ گیا اور شام میں پھر وہ عیسائی ہو کے تو وہ مر گیا، آخر تک مسلمان نہیں ہوا۔ تو وہ جانی دشمن کے گھر حضور کیا کر رہے تھے؟ خواب راحت میں تھے ام ہانی کے گھر۔ ام ہانی کے گھر میں خواب راحت بچیاں چھوڑ کے پیچھے اکیلی، یہ سٹوری ہے۔ حضور مسجد حرام میں تہجد پڑھا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ان کے سامنے قرآن نہیں پڑھا کرتے تھے کہ کہیں یہ اس کی توہین نہ کرتے اور ردے نہ جائیں۔ آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور عمر فاروق دوسرے طرف سے داخل ہوئے بیت اللہ کے غلاف میں، اور پھر آہستہ آہستہ کھسکتے کھسکتے حضور کے سامنے آگے تاکہ وہ سن سکیں۔ سورہ طٰہٰ پڑھی جا رہی تھی اور وہ دل میں گھر کر گئی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ آپ نے خود اپنی بات بتائی ہے، کس بات پہ مسلمان ہوئے آپ؟ تو آیات بتائیں، جو آیات ان کے دل میں سوال پیدا ہوا اور وہ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا، اس کا جواب وہاں سے آیا حضور کی طرف سے، تو پتہ چل گیا کہ یہ اس ہستی کا کلام ہے جو دلوں کے راز جانتی ہے۔ اس کی بھی کہانی بنائی گئی کہ جی انہوں نے بہن کو پیٹا اور جناب پھر وہ کہا کہ دو کیا پڑھ رہی تھیں، اور وہ پوری سٹوری اس کی بنائی ہے مومنوں نے۔ حالانکہ حقیقت یہ تھی، جو بندہ مومن ہوا ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ میں کس طرح مومن ہوا تھا، لیکن وہ شجاعت انہوں نے ہر وقت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں درہ پکڑایا ہوا ہے، وہ بھی سٹوری ہے۔ تو حضور تہجد وہاں پڑھا کرتے تھے، اور یہ وہیں کا واقعہ ہے، معراج کا، مسجد حرام کا۔ تو فرماتے ہیں کہ جناب معراج کا جو واقعہ ہے وہ 621 عیسوی کا ہے، گھر ام ہانی کا تھا۔ غلط بات ہے، مسجد اقصی 705 عیسوی میں
5ویں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان نے تعمیر کروائی۔ تو جو مسجد اقصی وہاں پر ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، تو آپ اس مسجد اقصی میں کیسے تشریف لے کر جا سکتے ہیں؟ تو میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ کیا یہ آیت 84 سال کے بعد امویوں نے قرآن میں شامل کی تاکہ اپنے پولیٹیکل کریڈیبلٹی میں اضافہ کیا جا سکے، جو کہ یزید کی وجہ سے کم ہو گئی تھی، اور اس آیت میں آسمانوں کے سفر کا بھی ذکر نہیں ہے، اور اس آسمانوں کے سفر کی بہت زیادہ مماثلت اور مشابہت کیوں ہے؟ ٹیل آف ایٹینا اور وہ دوسری آگے سٹوری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی، یعنی پریکٹیکلی اس کا وجود نہیں تھا، لیکن جس نے مسجد اقصی بننا ہوتا ہے، اللہ کے لیے ماضی، حال اور مستقبل سب ایک ہے۔ یہ پہلا میں آپ کو بطور جدل آپ کا بات کا جواب دے رہا ہوں کہ اللہ پاک کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ پاک جس چیز کی نشاندہی فرما رہا ہے وہ جگہ آپ کے لیے موجود نہیں ہے، اللہ کے لیے موجود تھی۔ یہ بیت اللہ جہاں بنا ہے، یہ شروع سے ہی یہ جگہ بیت اللہ تھی۔ یہ گھر اگر گر بھی جائے تو وہ جگہ اصلاً بیت اللہ ہے، وہ میٹر کرتی ہے، اس کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہاں بناؤ، یہ جگہ ہے۔ تو اللہ کی مستقبل کے بارے میں کی گئی کوئی بات وہ بھی اسی طرح یقینی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کو ماضی کے صیغے میں بیان فرماتا ہے، یعنی اتنی یقینی ہوتی ہے کہ اللہ پاک وہ ڈائلاگ جو ہے وہ حشر کا بیان کر رہا ہے کہ اہل جہنم یوں کہیں گے، لیکن فرماتا ہے قالو، انہوں نے کہا، یا مالک لیقضی علینا ربک۔ تو وہ اس لیے ماضی کا صیغہ مستقبل کے اس لیے استعمال فرما رہا ہے کہ تمہیں یہ بتائے کہ جب وہ مستقبل کی خبر دیتا ہے تو وہ اتنی ہی یقینی ہوتی ہے جتنی ماضی کی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر، جس دن فیصلے ہو جائیں گے قیامت کے دن تو کہے گا شیطان، لیکن کیا فرمایا؟ قالا، کہا شیطان نے، صیغہ ماضی کا ہے، یقول الشیطان نہیں ہے، سیقول الشیطان نہیں ہے، سوف یقول الشیطان نہیں ہے، قال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم۔ تو وہ جو خبر دی گئی ہے سورہ روم میں فرمایا مکی صورت ہے، اور اللہ پاک پہلے بتا رہا کہ جس دن کو الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، روم والے مغلوب ہو گئے، اہل کتاب تھے، کس سے مغلوب ہوئے ہیں؟ آتش پرستوں سے جو مشرک تھے۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل کتاب کے ساتھ تھیں، مشرکین مکہ کی جو ہمدردیاں تھیں وہ مشرکین کے ساتھ تھیں، آتش پرستوں کے ساتھ تھیں، تو مسلمان رنجیدہ تھے۔ تو اللہ پاک نے پھر بشارت سنائی، الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض، یہ ساتھ میں لگی ہوئی زمین میں روم والے مغلوب ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، وہم من بعد غلبہم سیغلبون، وہ اس مغلوبی کی کیفیت کو توڑ کر پھر غالب آئیں گے۔ فی بضع سنین، 10 سالوں کے اندر اندر، یہ 9 تک اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ للہ الامر من قبل و من بعد، اللہ کے لیے آگے پیچھے کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس دن یفرح المؤمنون، مومن خوشیاں منا رہے ہوں گے، یعنی جس دن روم کے غلبے کی خبر آئے گی اس دن مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں، یعنی مومنوں کو بھی اس دن فتح ملے گی۔ اندازہ کریں مکے کی ہے سورت، جس دن مومنوں کو بدر کی فتح نصیب ہوئی
اسی دن خبر آئی کہ رومی غالب آ گئے اور ایران مغلوب ہو گیا. یہ ہے یومئذ یفرح المؤمنون، اس دن مومن بھی اپنی فتح پر خوشیاں منا رہے ہوں گے. اس پہ ابو جہل نے پھر یا جو بھی وہاں مشرک سردار تھا اس کے ساتھ پھر شرط لگی. حضور نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس پہ میں شرط رکھتا ہوں، جو آپ بات یہ آیت پڑھ رہے ہیں نا آپ، میں اس پہ شرط لگاتا ہوں کہ اگر ایسا ہو گیا تو میں اتنے اونٹ دوں گا، اور اگر نہ ہوا تو تم اتنے اونٹ دو گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اونٹوں کی تعداد بڑھا دو اور اس سے 9 سال کا وقت لے لو، کیونکہ بضع سنین 9 سال کا وقت لے لو، اس سے ہو گئی. پھر جب وہ غالب آئے، مومنوں کو فتح ہوئی بدر کی، مومن اس دن خوشیاں بنا رہے تھے کہ اوپر سے یہ خوشی کی خبر بھی آ گئی کہ اہل کتاب جو ہے وہ غالب آ گئے وہاں پر. تو پھر وہ لیے نہیں گئے اونٹ، لیکن یہ یقین بتایا، شو کیا گیا کہ ہمیں اس قدر یقین ہے اس خبر پر. تو دیکھ لیں آپ، اللہ نے پہلے خبر دی کہ نہ صرف یہ آ جائیں گے 9 سالوں کے اندر غالب روم والے، اس دن مومن بھی خوشیاں منا رہے ہوں گے اللہ کی نصرت پر. تو بدر بعد میں ہوئی ہے، فتح بعد میں ہوئی ہے، 9 سال بعد ہوئی ہے، اور اللہ نے پہلے بتا دی. تو مسجد اقصی بعد میں بے شک بنے، اس جگہ کو نام اللہ پاک نے مسجد اقصی کا اگر دے دیا ہے تو وہی نام رکھا جائے. جیسے یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ پاک نے رکھا، یحییٰ بعد میں پیدا ہوئے، نام اللہ نے پہلے بتا دیا. اب اگر بچہ ہی نہیں تو نام کیسا؟ اسمہ یحییٰ، ہم تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتے ہیں. لم نجعل له من قبل سمیہ، یہ نام پہلے کسی کا نہیں رکھا گیا. تو اللہ کے لیے یہ پہلے اور آخر بار بات کوئی نہیں ہے. یہ پوائنٹ کلیئر کر دیا میں نے آپ کا. اس کے بعد یہ ہے کہ مسجد اقصی مسجد نبوی بھی ہے، دور کی مسجد ہے نا. بعض کے نزدیک اگر وہ مسجد اقصی ہے تو بعض کے نزدیک وہ مسجد نبوی ہے. آپ کو دکھایا گیا کہ آپ نے یہاں سے یہاں ہجرت کرنی ہے. اب آپ کو یہاں سے یہاں شفٹ کیا جا رہا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد بھی مکہ میں رہائش نہیں رکھی. جہاں آپ کو دکھایا گیا کہ اب آپ کا یہ ہے مستقر، آپ نے یہاں رہنا ہے، پھر آپ وہیں گئے، وہیں رہے. اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ بنو امیہ نے وعید ڈالی. بنو امیہ ابھی کھانے کو کچھ نہیں تھا ان کے پاس غریبوں کے، تو اس وقت یہ نماز میں پڑھی جاتی تھی یہ آیتیں. اس وقت یہ آیتیں نماز میں پڑھی جاتی تھی. ابھی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریب تھے، بیوی کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا ان کے پاس. ایک خاتون آئی اور اس نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس 2 رشتے آئے ہیں، ایک معاویہ بن سفیان کا ہے اور ایک فلاں بندے کا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے مشورہ دیں میں کس کے ساتھ شادی کروں. تو آپ نے فرمایا کہ جہاں تک معاویہ کا معاملہ ہے تو وہ بندہ اچھا ہے، لیکن تجھے کھلانے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں. اس وقت بھی یہ آیتیں پڑھی جا رہی تھی. اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ اس کے پاس کھلانے کو تو بہت ہے، بندہ امیر ہے، لیکن ڈنڈا کندھے سے ہٹاتا نہیں ہے، پیٹتا خوب ہے، ہر وقت ڈنڈا اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. دیکھ لے، ڈنڈوں کے ساتھ روٹی کھانی ہے، اچھی کھانی ہے تو وہ ہے، پیار محبت کے ساتھ کھانی ہے، سوکھی کھانی ہے تو معاویہ ہے. تو بنی امیہ نے وہ آیات داخل نہیں کی اس میں، یہ آپ کی مسکنسیپشن ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.